اور یہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ انٹرویو جو دیا اس میں چینی ماڈل کو کامیاب یا مغربی جمہوریت کے نسبت بہتر قرار دیا ہے۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا واقعی وزیر اعظم پاکستان کنونسڈ ہیں یا وہ مغرب کو اس کے ذریعے کوئی اور پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں پریزیڈنٹ جی جب چین میں چھپا بیٹھا ہوا تھا اور ایک جگہ پہ چرواہے کے طور پہ تھا، جب اس کے خلاف بہت سارے ایکشن ہو رہے تھے تو وہ کتابیں پڑھتا رہتا تھا، تو وہ لی کون ہوا سے ملنے گیا تھا سنگاپور کے، اور اس سے کہا تھا کہ میں اب چونکہ بن گیا ہوں یہاں پر تو مجھے بتائیں کیا تجربہ ہے جو کروں۔ تو اس نے کہا دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ یہ پرانی جو کمیونسٹ فلسفی ہے نا کہ جس میں نجی ملکیت ختم ہو، اس کو ختم کر دو اور ایک ماڈرن جو ہے اس میں چلے جاؤ جو آج دنیا میں آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا سسٹم ہے، لیکن سیاسی نظام کسی طور پر بھی نہ لے کے آنا اپنے ملک کے اندر، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے، کیونکہ جمہوریت کا سیاسی نظام جو ہے وہ بنیادی طور پر ترقی کے بالکل مخالف ہے۔ ہاں لوٹ مار سے جو قومیں ترقی کر چکی ہیں جیسے فرانس ہے، جیسے برطانیہ ہے، جیسے باقی ملک ہیں جو لوٹ مار سے ترقی کر چکے ہوئے ہیں، افریقہ کو لوٹا، ان کو لوٹا، ان کے لیے جمہوریت عیاشی ہے وہ کرتے ہیں، لیکن جہاں جہاں اس نے کہا کہ جہاں جہاں جمہوریت غریب ملکوں میں آئی ہے وہاں پر جمہوریت سخت ناکام ہوئی ہے۔ مطلب اس سے دو مثالیں دی، ایک بھارت جہاں کبھی بھی جمہوریت ڈریل نہیں ہوئی لیکن وہاں کی 15% مسلمان اقلیت اگلے 2000 سال تک نہیں سوچ سکتی کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا یا وہ کبھی بھی پاور شیئرنگ میں آئے گی، ہمیشہ قتل و غارت ہوتی رہے گی، اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ٹیرنی آف میجورٹی، اکثریت کی آمریت۔ دوسری اس نے اسرائیل کی مثال دی کہ جہاں پوری دنیا نے کمیٹی آف نیشن نے وہاں بٹھا کے ایک ملک وہاں پر آباد کیا، وہاں پر لوگ ہوئے، وہاں بھی 16% مسلمان رہتے ہیں، تب تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی دنیا میں وہ لوگ جو ہیں کسی طور پر اس میں پاور شیئرنگ کا حصہ لیں گے۔ ایک تو یہ اس نے مثال دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عمران خان صاحب نے ڈیولپمنٹل ماڈل کی بات کی ہے۔ ڈیولپمنٹل ماڈل میں چائنا کا ماڈل اس لیے ہے کہ ریجمنٹیشن ہے، اس لیے وہاں ترقی ہوتی رہتی ہے، انسان کا ماڈل نہیں ہے، انسان کے ہاں بالکل اور طرح کی چیز ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ 1947 میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ 1920 میں جب پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے، جب ویزا ریگولیشنز آئی ہیں، جب بارڈر سیکورٹی فورسز آئی ہیں، اور جب یہ دنیا تقسیم ہونے لگی ہے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا دنیا 4 بنیادوں پہ تقسیم ہو سکتی ہے، رنگ کی بنیاد پہ تقسیم ہو سکتی ہے، نسل کی بنیاد پہ تقسیم ہو سکتی ہے، علاقے کی بنیاد پہ تقسیم ہو سکتی ہے، زبان کی بنیاد پہ۔ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ارجن داس چیمہ ہوں اور یہ جو ہے یہ محمد حسین چیمہ ہے، دونوں ہم دونوں جو ہیں ان کے باپ ایک تھے، دادا ایک تھے، شہر ایک ہے، بھنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں، ہیر ایک طرح کی گاتے ہیں، ہم لوگ سارا کچھ ایک طرح کرتے ہیں، لیکن یہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا۔ یہ باؤنڈری تقسیم ہے بنیادی طور پہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہوئی تھی، اور اس کے اوپر پہلے جو 2 سال ہم نے گزارے ان میں سب سے پہلے تو قرارداد مقاصد کے اوپر ہم لڑتے رہے، کیونکہ ہمیں ورثے میں 3 چیزیں ملی تھیں، سیکولر فوج، سیکولر بیوروکریسی اور سیکولر پولیٹیکل ایلیٹ، اور اس کے بعد 22 نکات کے اوپر علماء نے یہ طے کر دیا تھا کہ یہ 22 نکات ہیں، اس کے مطابق جیسا بھی شرعی نظام آپ نافذ کرتے ہیں نافذ کر دیں، ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ کسی جگہ اختلاف کی صورتحال نہیں تھی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے اس کو چاک کو جس طرح نگرنا شروع کیا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی، آپ یاد رکھیے پاکستان کا چاک 230 ممالک کے چاک کے بالکل مختلف ہے، یا تو اس کو توڑ کے دوبارہ چاک بنانا پڑے گا اور رنگ نسل بنیاد علاقے کی بنیاد پہ بنانا پڑے گا، ورنہ آپ کو اس طرح ہی رہنا چاہیے۔ ایک کہا جاتا ہے کہ پاکستان پنجابی، سندھی، بلوچ، میں ایک فرہ بول دوں پہ پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان، بنگالی نے مل کے بنایا ہے، غلط ہے۔ میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا، میں نے بلوچ ہونے سے انکار کیا تھا ملک بنا، پنجابی 2.5 کروڑ ادھر بیٹھے ہوئے تھے میرے، میں نے بلوچ ہونے سے انکار کیا تھا یہ ملک بنا، ورنہ 40 لاکھ بلوچ ایران میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پشتون ہونے سے انکار کیا تھا ورنہ 3 کروڑ کے قریب پشتون جو تھے وہ افغانستان میں بیٹھے، میں نے سندھی ہونے سے انکار کیا تھا ورنہ پورے کا پورا راجستھان سندھیوں سے بھرا ہوا تھا، ہم نے اپنی قومیتوں کا انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا۔ اور یہ صاحب جیسے یہاں پر وجاہت صاحب بھی بات کر رہے تھے، میں بھی بار بار کہہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بہت سے ماڈلز کا ذکر کیا گیا ہے، کیا کوئی کنفیوژن ہے یا جو میسر ماڈلز ہیں ہمارا بھی تو کوئی نہ کوئی فیلئر ہو سکتا ہے، گورننس کا فیلئر، کوئی اور مسئلہ کہ ہم ایک نظام کو سمجھ ہی نہیں پا رہے؟ وجاہت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی بنیاد پر ہی پاکستان کھڑا ہوا اور وہی اس کا واحد حل ہے۔ دیکھیں جیسی ان کی پارٹی ہے نا، چوچو کا مربع،
ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے, تسبیح پھیرنے والے بھی ملیں گے, سیکولر بھی ملیں گے, ملت بھی ملیں گے, ہر طرح کے لوگ ملیں گے. ایک کنسنسس جنرل جس کے کنسنسس ہوتا ہے کہ سسٹم کے بارے میں نہیں ہے. خان صاحب کا بھی وہی حال ہے. دیکھیں کتنی اچھی بات کہا صاحب نے کی. دیکھیں دنیا پوری میں جو ڈیموکریسی ہے نا, جس کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں, امریکہ کی بات انہوں نے بات کی. $6.9 بلین اگر اوباما کے پاس, ٹرمپ کے پاس نہ ہو تو ان کا باپ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اور یہ کون دیتا ہے؟ یہ پورے کا پورا وہ کارپوریٹ کلچر ہوتا ہے جو ان کو پکڑاتا ہے. اچھا, حالت یہ ہے کہ $15 ٹریلین یا $15,000 ارب امریکہ کی اکانومی ہے. اس کے اوپر 16-17 ارب جو ہے امریکہ کا قرضہ چلا ہوا ہے. قرضے چلائیں گے تو تاکہ ملک کو پھنسائیں گے. یہ بنتا ہے $31,000 ارب. امریکہ کے سرمایہ داروں نے $32,000 ارب جو ہے وہ چوری کرنے کے لیے کیمن آئی لینڈ میں رکھا ہوا ہے, اور اس کے اوپر کانگریس میں آواز نہیں اٹھتی. 1922 میں ایک بندہ بولا تھا, اس نے کہا تھا یہ پیسہ لے کے ہم زرداری کے $6 ارب کو روتے ہیں. تو راک فیلر زندہ ہوتا تھا, اس نے کہا تھا یو آر آر ڈاگ, یو شوڈ بارک فرام آر سائڈ. تم ہمارے کتے ہو, ہماری طرف سے بھونکا کرو, یہ کیا کر رہے ہو تم. اس کے بعد سے کوئی آواز نہیں اٹھی. وہ سسٹم ہوسٹیج ہے. یہ 15 دن جو آپ کو لگتا ہے نا کہ ہم فرور ہوتا ہے اور اب کہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے الیکشن ہو رہے ہیں, ہم جیت رہے ہیں, اور اس کے ساتھ پورا میڈیا چلتا ہے, یہ وہ دھوکہ ہے جس میں 15 دن کے لوگوں کو ڈالا جاتا ہے. اور 5 سال جو کہتا ہے عراق پہ حملہ کرو کیونکہ تیل ہے وہ کرتے ہیں, جو کہتے ہیں انگولا پہ حملہ کرو وہاں جو ہے وہ ریتھیم ہے وہ کرتے ہیں, جو کہتے ہیں ڈک چینی ہند چینی جو ہے ویتنام پہ حملہ کرو وہ کرتے ہیں. امریکہ کے لاکھوں بندے 59,000 بندے اپنے ویتنام میں مروا دیے. ابھی 22 امریکن سپاہی روز خودکشی کرتے ہیں. افغانستان میں کیوں چلے گئے, عراق میں چلے گئے, 7 لاکھ بندے یہ وہ لوگ ہیں جو سرمایہ کے ساتھ اس حکومت کو چلاتے ہیں. اور یہ صاحب اپنی زمین پر واپس آتے ہیں سر. اپنا ابھی جیسے گفتگو میں بھی آغاز میں بات ہے کہ متنوع معاشرہ ہے ہمارا. اب میں آتا ہوں پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان سیپریٹ الیکٹروڈ کے بنیاد پہ بنا تھا. مسلمان نے علیحدہ صرف مسلمان کو ووٹ دیا تھا, ہندو نے صرف ہندو کو ووٹ دیا تھا, عیسائی نے صرف عیسائی کو ووٹ دیا تھا, اور اس وقت اتنی زیادہ بائیفرکیشن ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کسی طور پر بھی, میں اس دن آپ کی بات سے اختلاف کر رہے ہیں, سارے لا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. جس الیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ جولائی 1946 کا کنسٹیٹیوشن اسمبلی کا الیکشن ہے, اور جو پاکستان بنا ہے وہ صوبائی اکائیاں جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے. جو 1% ووٹ تھا وہ کنسٹیٹیوشن اسمبلی کے لیے تھا, وہ جولائی 46 میں ہوا تھا. وہ پاکستان بننے کے لیے نہیں ہوتا, پاکستان بننے کا فیصلہ 3 جون کو ہوا. اور کیا صاحب, ہم جو متنوع معاشرے ہیں ہمارے لیے بہترین نظام کیا ہو سکتا ہے سر جی؟ ہم بات تو ساری دنیا ہمارے لیے. دیکھیں میں تو اس چیز کا قائل ہوں شروع سے لے کے اب تک. میں ایک مسلمان ہوں, اور میرا اللہ کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو چیز ہم نے نازل کی ہے, جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں, وہ فاسق ہیں. ہم تو اگر تو شریعت نافذ ہوتی ہے کسی ملک, اور شریعت نے سب سے بڑی بات, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا میں نافذ نہیں رہی, غلط ہے. آپ اندازہ کریں 1924 تک 1300 سال تک مسلم شریعت نافذ رہی ہے. کیا مسلمانوں کا ایجوکیشن سسٹم بدل گیا؟ نہیں بدلا. کیا مسلمانوں کا فارن پالیسی بدل گئی؟ نہیں بدلی. کیا مسلمانوں کا اکنامک سسٹم بدل گیا؟ سود دینا شروع کیا؟ نہیں بدلا. کینز کہتا ہے آخری آزاد بازار جو تھا وہ ٹرکی کا جو تھا وہ سوکھ تھا. اس کے بعد کیا مسلمانوں کا اپنا پینل سسٹم بدل گیا؟ تمام سزائیں نافذ رہیں. کیا مسلمانوں کا عدالتی نظام بدل گیا؟ 1300 سال تک کے مسلمانوں کا نظام نافذ رہا ہے. جس دن 1256 کے اندر جہاں پر آ کے التمش نے شریعت نافذ کی تھی اور فقہ حنفی نافذ کی تھی, اس سے لے کے 1857 تک اس ملک میں نافذ رہی ہے. اس لیے کہ شریعت جو ہے وہ مذہب کا تعلق نہیں رکھتی. چوری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, چوری ہوتی ہے, عیسائی نہیں ہوتی, یہودی نہیں ہوتی. اس کے بعد کوئی غیبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, زنا کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اسلام میں جو کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو نافذ کریں. میں تو اس چیز کا قائل ہوں, اور یہ مسلمان امہ کے لیے بہتر تھا. ہم نے نہیں کیا, نہ کریں, اللہ کو جواب دہ ہیں. لیکن بنیادی طور پر آج بھی پی یو کی ریسرچ ہے کہ مسلم کنٹریز میں سے 8 مسلم کنٹریز یہ ہیں جن میں پاکستان ایک ہے کہ 97% لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت کا نظام چاہیے. آج پی یو کی ریسرچ میں رپورٹ کر رہا ہوں, کوئی اور رپورٹ نہیں کرتا. تو جو لوگ چاہتے ہیں جمہوریت کے مطابق وہ نافذ کرو. مگر وزیر اعظم پاکستان تو اس پہ نہیں جا رہے ہیں نا, وہ تو کوئی اور بات کر رہے ہیں. اور یہ صاحب اکنامک ڈیموکریسی کی بات تو کر رہے ہیں یہاں پر, مگر پھر ساتھ ہی بگ منی کولیبریشن. اب سوال نظام پر ہے. کہیں نہ کہیں تو ویسٹ میں جمہوریت ڈیلیور کر رہی ہے نا, نظام کامیابی سے چل بھی رہا ہے, چھوٹے ملک ہوں یا بڑے ملک ہوں. سر آپ کے خیال میں نظام کی کمزوری ہے,
نظام چلانے والوں کی کمزوری ہے یا نظام کہیں اور ہائی جیک ہے؟ دیکھیں نظام اس لیے چل رہا ہے وہاں پر کہ وہ اس وقت تک لوٹ رہے ہیں. دنیا کے تمام ریسورسز افریقہ میں ہیں, دنیا کا سب سے بڑا گولڈ ریزرو امریکہ میں ہے, لیکن ڈالر کی قیمت زیادہ ہے. یہ بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ چلا رہا ہے. لیتھیم کہاں پیدا ہوتی ہے؟ افریقہ میں پیدا ہوتی ہے, جس سے آپ کا کمپیوٹر چلتا ہے. وہ پانچ اپنا ڈالر کے اوپر خریدتے ہیں اور $5,000 پہ آپ خریدتے ہیں. آپ لوٹ مار سے چلا رہے ہیں نظام. یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کیا ہیں؟ 425 لوگوں کے پاس جو ہیں, اگر ان کا دولت تقسیم کر دی دنیا کے اوپر تو دنیا میں کوئی بھوکا ننگا نہ رہے, دنیا میں کوئی بندہ نہ ہو جس کے پاس کھانے کو چیز نہ ہو, جس کو تعلیم نہ ملے. یہ 50 لوگ ہیں جن کے پاس 65% دولت ہے. ان کی دولت دنیا سے لوٹ کے کنسنٹریٹ ہوئے, اس سے نظام چل رہا ہے. آپ بھی ایک آدمی کو $5,000 روز کے دے دیں, پاکستان میں چل پڑے گا. اس ملک میں حالت یہ ہے, چھوڑ دیں اکنامک کو. پاکستان کے اندر آپ ووٹ لے کے آ جائیں اور اس کے بعد آپ کراچی کو قتل گاہ بنا دیں. آپ عزت دار ہیں, آپ چائے والے کو قتل کریں, آپ نسوار والے کو قتل کریں, آپ دھوتی والے کو قتل کریں, جس کو قتل کریں, آپ کے پیچھے جمہوریت کا ووٹ ہے, آپ عزت دار ہیں. آپ مجھے بتائیے آپ میں اور چھوٹو گینگ میں فرق کیا ہے؟ بٹ سر لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے نا, یہ اس کے اوپر تو نظام کا قصور نہیں ہے اگر ملک کا لا اینڈ آرڈر نہ اس پہ کام کرے. اگر کچھ ایسا ہو, آپ کے 10 ووٹوں سے حکومت بنتی ہے, آپ کے 12 ووٹوں سے نواز شریف اقتدار میں آتا ہے, آپ کے 26 ووٹوں سے بے نظیر اقتدار میں آتی ہے. اتنا گندا نظام دنیا کا. وجاہت صاحب جو سوال اٹھا رہے تھے کہ 8 میں 12 میں 13 میں 18 میں کیسے نظام آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نظام اپنی پیورٹی سے بنتا ہی نہیں ہے. جب ایک جمہوریت اپنی پیورٹی سے نہیں سامنے آتی ہے, وہ مینیپولیٹ ہوتی ہے. کہیں بن نہیں سکی, کہیں بن نہیں سکی دنیا میں. لائف اس نے پتا کیا کیا ہے, انہوں نے کہا لائف, انہوں نے فقہ کا نام نہیں دیا, انہوں نے کہا لائف سٹائل, ہمارا لائف سٹائل ہم پہ حملہ آ رہا ہے, خبردار حجاب پہن کے مارکیٹ میں آئے, ہم تمہیں دیکھ لیں, ہمارا لائف سٹائل ہے, تم اس پہ حملہ کر لے, خبردار. تم نے یہ 2 سوال اٹھائے تھے ٹونی بلیئر نے اور بش نے جس وقت حملہ ہوا تھا 9/11 پہ. انہوں نے کہا they want to take our lifestyle from us, یہ ہم سے ہمارا طرز زندگی چھیننا چاہتے ہیں. یہ طرز زندگی کیا ہے؟ فرینچ طرز زندگی کیا ہے؟ آپ سیکولر ہوں. فرینچ طرز زندگی کیا ہے؟ کہ آپ حجاب نہ پہنیں. فرینچ طرز زندگی کیا ہے؟ کہ آپ مسلمانوں کی طرح مسجد کے مینار نہ کھڑے کریں. سوئٹزرلینڈ میں کیا ہوا؟ یہی ہوا. یہ چیز ہے. اور جہاں تک فقہ کی بات ہے, فقہ انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. دا کانسٹیٹیوشن از قرآن. وہ فقہ انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن دنیا میں ہر جگہ ہو سکتی ہے, آج بھی ہو سکتی ہے. میں اس بات کی بات نہیں کرتا. مسئلہ سارا یہ ہے, آپ انڈیجنائز سوچیں. ہمارے ملک کے دانشور کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وہ وہاں سے سوچ کے آتا ہے اور اس کو پودے کو اپنے یہاں لگانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں موسم ہی ویسا نہیں ہے جہاں لگ سکے. یار سر یہاں کس موسم کا پودا لگے گا, یہ بڑا ہم سوال ہے. خود کہا ہے کہ 4 کے 4 موسم پائے جاتے ہیں. میں عرض کیے دیتا ہوں, یہ دونوں جو دانشور تشریف رکھتے ہیں نا, یہ مت بولیں کہ ہم ان کا بیک گراؤنڈ, ان کا طبقاتی پس منظر بھی جانتے ہیں. یہ یہاں نہ بیٹھے ہوتے. 1984 میں یہ صاحب جو ہے, ان کی سروس کو 1 سال ہوا تھا جب یہ MKM بنی تھی. سب کو پتا ہے کہ MKM کس نے بنائی تھی, سب کو پتا ہے کہ یہاں کے فرقہ وارانہ تنظیمیں کس نے بنائی تھی. اگر میرا بھائی قاضی سعید قبضہ گروپ کا نام لینا چاہتا تو پھر اس کا نام لے. ضیاء الحق کا نام میں لیتا ہوں نا. ہاں, میں فوجی ڈکٹیٹر کا نام لیتا ہوں. اور باقی اور ایک بات, گھوم پھر کے پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس, ان پہ تنقید کرنے, ان پہ تنقید کرنے. دیکھیے عائشہ, ان کے جو بالکیں ہیں ان کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ضیاء الحق کے بالکوں کو ڈیفینڈ, مجھے موقع دیا جائے. گھوم پھر کے وہاں پہنچ جاتا ہے جن سے 74 سال سے بھیک مانگ رہے ہیں, قرض مانگ رہے ہیں. نام لینا 57 ملکوں کا, لینا نام سعودی عرب کا. ان کے پاس پیسے نہیں. ان کے ہاں جو ہے وہ جمہوریت ہے, ان کے ہاں جو اکنامک جو ہے وہ ایکوالٹی پیدا ہو گئی ہے. ایران میں اکنامک ایکوالٹی ہے, خامنہ کی دولت کا کسی کو پتہ ہے. 57 ملکوں میں مسلم میجورٹی ہے. مجھے بتائیے کہ کیا, اگرچہ میں یہ نہیں کہوں گا لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس طرف اشارہ کیا جائے کہ ان 57 ملکوں میں جو مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں, ان کے پاس یہ وزڈم نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو انصاف دے سکے. چھوڑے یورپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یورپ کی یہ ٹیکنالوجی مانگتے ہیں, یورپ کا خیال مانگتے ہیں, یورپ سے قرضہ مانگتے ہیں. یہ 74 سال سے قرضے پہ اور بھیک پہ چل رہے ہیں. وہ کورونا تک تو یہ مانگنے جاتے ہیں, ان سے جائیں جا کے مانگے نا سعودی عرب سے. نہیں, اس پہ میری ایک ریزرویشن ہے. رائٹر کی خبر ہے. ایک منٹ سر, 57 ممالک میں سارے سیکولر حکمران ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں بشار الاسد مسلمان؟ ایران اور سعودی عرب میں, افغانستان میں جب ہو گیا تھا, افغانستان میں ہو گیا تھا. ریکارڈ اور یہ صاحب ایک
है, वो सेकुलर नहीं है, वो दीन के नाम पे, वो कह रहे हैं ना, वो सेकुलर नहीं है, वो दीन के नाम पे एक्सप्लॉइट करते हैं। They are secular dictators. नहीं होता, सेकुलरिज्म वफादारी का नाम है। पहली बात तो इन्होंने ये आप कही। डिफाइन करेंगे कि सेकुलरिज्म। अच्छा, और ये साहब आपसे सवाल ये, पाकिस्तान में गुज़िश्ता जब से ये हुकूमत आई गुज़िश्ता करीबन 3 साल से वन पार्टी रूल की कोशिश कहा जाए, अफवाह कहा जाए, ये बात बहुत ज्यादा होती रही। आपके ख्याल में ये अफवाह वाकई है, कहीं कोई इसकी ग्राउंड है, और कितनी काबिल अमल है पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान का जो ताकतवर तबका है ना, इसके एक रिसर्च हुई थी बहुत बड़ी उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में। इनकी सारों का ऊपर खानदान एक है, ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान हो, अब तो जर्नलिस्ट भी आ गए हैं, वो भी काफी पैसा कमाने लग गए। ये सारे मिलके ऊपर से रिश्तेदार इकट्ठे हैं, ठीक है। इस खानदान ने रूल करना है, एक खानदान का रूल खत्म होगा तो ये मुल्क ठीक होगा, वरना नहीं होता। और ये सब सबसे पहले आपसे मौजूदा जो पाकिस्तान में निजाम मौजूद है, कौन सी 3 बुनियादी इस्लाहात फौरी जरूरत है इसकी? नहीं, मैं तो एक बात का कायल हूं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना अभी तक, उसके लेटर एंड स्पिरिट के अंदर भी अगर काम हो जाए तो शायद चलने का मुश्किल है। उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल आपको दूं, ये मुल्क जो है ना, ये निज़ामों इस्लामों से नहीं चलता होता। अकबर बुगटी ने एक दफा 26 डिस्ट्रिक्ट में डीसी निकाल दिए थे, वो बताता कि निज़ाम चलता रहता, 8 महीने चलता रहा था। उसने रहीमुद्दीन ने वजीर नहीं लगाए थे। पाकिस्तान में असेंबली खत्म हो जाए, पाकिस्तान में हायर अफसर बंद कर दिए जाए, ये मुल्क चलता रहेगा। ये जो हमने ऊपर ऊपर स्ट्रक्चर बनाए हुए ना, शानदार डिस्कशन करने, आप क्या समझते हैं ये रोज असेंबली की कार्रवाई ये मुल्क चला रही है? ये वजीर मुल्क चला रहे हैं, ये डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी मुल्क चला रहे हैं, ये मुल्क चल रहा है भाई। इसको सोचो, उसके बैठ के सिस्टम क्या बनाना है आपने।